رمضان تک یرغمالی گھر نہیں پہنچے تو رفح میں بھی لڑائی کا آغاز ہو جائے گا. اسرائیل یمن کے قریب 2 گھنٹوں کے دوران امریکی مال بردار جہاز پر 2 بار حملہ. طالبان حکومت کا نامکمل شرائط کا حوالہ دیتے ہوئے دوحہ اجلاس میں شرکت سے انکار. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا. اسرائیل کی جنگی کابینہ کے وزیر بینی گینٹس نے خبردار کیا ہے کہ اگر رمضان تک یرغمالی گھر نہیں پہنچے تو رفح کے علاقے میں لڑائی کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہر جگہ لڑائی جاری رہے گی. امریکہ اور دیگر حکومتوں نے جنگ بندی کے مذاکرات کے امکانات محدود ہونے کے بعد اسرائیل سے اپیل کی کہ وہ رفح میں لڑائی کا اپنا فیصلہ واپس لے. اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ مصر کی سرحد پر واقع یہ شہر غزہ میں حماس کا آخری باقی ماندہ گڑھ ہے. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ اسرائیل سیکیورٹی کی ضروریات کے تحت رمضان میں مسجد اقصی تک نمازیوں کی رسائی پر کچھ پابندی عائد کرے گا. حماس نے مجوزہ پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں سے ان کے خلاف متحرک ہونے کی اپیل کی ہے. الاقصی تک رسائی کے بارے میں قواعد اکثر کشیدگی کا باعث رہے ہیں، خاص طور پر رمضان میں. اسرائیلی مسلمانوں کی الاقصی تک رسائی کو روکنے کے امکان کے بارے میں سوال پر نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم نے پیشہ ور افراد کی جانب سے طے شدہ سیکیورٹی ضروریات کے تحت عبادت کی آزادی کی اجازت دینے کا متوازن فیصلہ کیا ہے. میری ٹائم سیکیورٹی فرم ایمرے کے مطابق جنوبی یمن کے قریب 2 گھنٹوں کے دوران ایک امریکی مال بردار جہاز پر 2 بار حملہ ہوا. ایمرے نے کہا کہ یونانی پرچم والے بلک کریئر نے خلیج عدن میں ایک میزائل حملے کی اطلاع دی. اس سے قبل ایک اور پروجیکٹائل بحری جہاز سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر پانی سے ٹکرایا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بحری جہاز نے جہاز کی سٹار بورڈ کی جانب سے 10 سے 15 میٹر دور پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والے ایک پروجیکٹائل کی اطلاع دی. بلکر نے پہلے واقعے کی اطلاع 2 گھنٹے قبل دی تھی. ایمرے نے کہا کہ دونوں واقعات میں کسی زخمی یا نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور جہاز عدن کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. یورپی یونین نے بحیرہ احمر میں مال بردار بحری جہازوں کی حفاظت میں مدد کے لیے پیر کو بحری مشن کا آغاز کیا ہے. ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے اکتوبر میں حماس کے خلاف غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تجارتی جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملوں کی مہم چلائی ہے. تاہم یمن میں مقیم باغیوں نے اکثر ایسے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جن کا اسرائیل سے کوئی واضح تعلق نہیں ہے. ان حملوں سے ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کے درمیان عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستے میں جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہے. رد عمل میں امریکی اور برطانوی افواج نے حوثیوں کے زیر استعمال متعدد اہداف پر بمباری کی ہے. تاہم یورپی یونین کا مشن کسی فوجی حملے میں حصہ نہیں لے گا اور صرف سمندر میں کام کرے گا. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے پیر کو افغانستان کے لیے مختلف ملکوں کے خصوصی نمائندوں کے 2 روزہ اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ افغانستان کے تعلقات سے متعلق سوالات کا سامنا کر رہے ہیں. گوٹیرس نے قطر میں صحافیوں کو بتایا کہ ایک طرف افغانستان ایک ایسی حکومت کے ساتھ ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا اور دوسری جانب بین الاقوامی برادری میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شمولیت کے لیے پیش کیے گئے تحفظات میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال اور عمومی طور پر انسانی حقوق حالیہ دنوں میں مزید بگڑ گئے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ مکمل طور پر حل نہیں ہوا. Afghanistan in peace with itself and peace with its neighbors, able to assume the commitments and the international obligations. انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک ایسا افغانستان چاہتے ہیں جس میں امن ہو، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی امن سے رہے اور جو ایک خود مختار ریاست کے وعدوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہو. کابل میں طالبان حکومت نے نامکمل شرائط کا حوالہ دیتے ہوئے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. فرانس میں ایک بیٹری ری سائیکلنگ پلانٹ میں لیتھیم کی تقریباً 900 ٹن بیٹریوں میں آگ لگ گئی، جس کے بعد حکام نے خبردار کیا ہے کہ آگ پھیلنے کی صورت میں دھوئیں کے ذریعے کیڈمیم کے اخراج کا امکان ہے جو انتہائی زہریلا اور خطرناک ہے. تاہم حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری کے ماحول اور زہریلے دھوئیں کی موجودہ صورتحال رہائشیوں کے لیے فوری طور پر خطرہ نہیں ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی.